السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا اسٹوڈیو سے آج پھر ایک مرتبہ آپ کا میزبان محمد شہزاد حنیف مدنی کاروان نعت کا اس محبت کے سفر کے ساتھ آج میرے مہمان پوری دنیا میں نظامت کے حوالے سے، خوبصورت لفظوں کے حوالے سے، علم کے حوالے سے، اور نہ جانے ایک بات سے دوسری بات، دوسری سے تیسری، اور کتنی باتوں کو جمع کر کے پھر جب بھی واپسی ہوتی ہے اسی موضوع کی طرف ہوتی ہے۔ خیال بھی، سوچ بھی، فکر بھی، ہر نظریے سے وہ عظیم منصب پر فائز ہیں۔ میری مراد صاحبزادہ عابد حسین خیال۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا شکر، آپ سب ماشاء اللہ، خیریت سے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت برکت عطا فرمائے۔ اب یہ بتائیں، عابد خیال کون ہے؟ عابد خیال، پہلے تو یہ ہے کہ یہ نام جو ہے عابد حسین تو گھر والوں نے ہی رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو خیال ہے ہوں، یہ کالج میں، کیونکہ کچھ شاعری کا شوق تھا شروع سے ہی؟ شروع سے ہی۔ ہوں، اچھا، وہ پھر کچھ لکھتے تھے غزلیات کے حوالے جی، سے، تو ادھر ہمارے اردو کے جو استاد تھے نوید احمد صاحب، ٹھیک، آ، میں کیونکہ تخلص جو تھا وہ عابد ہی لکھا کرتا تھا، ٹھیک تو ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی میں آپ کو کچھ نام بتاتا ہوں ہوں، جو منفرد ہیں اور بہت کم ہیں، اور یوں کہہ لیں کہ میں نے نہیں کہیں اور سنے، تو وہ ٹھیک ہے، میں آپ کو تلاش کر کے بتاؤں گا۔ بالکل ٹھیک۔ میں نے کہا جی آپ مجھے بتائیں، پھر انہوں نے مجھے بتایا جی خیال، ہوں، خیام، اور جب وہ خیال تک پہنچے تو میں نے کہا جی یہی ٹھیک ہے، تو بالکل اس ٹھیک۔ کے بعد پھر عابد حسین کے ساتھ خیال جو ہے وہ تخلص کے طور پہ استعمال آپ ہونا عابد شروع ہو حسین خیال کو کیسا دیکھتے ہیں؟ گیا۔ میں خود کو یہ سوال جو ہے، یہ تو عوام جو ہے وہی بہتر جانتی ہے، مگر میں خود جو ہے وہ بالکل صاف گو ہوں، اور کوئی منافقت نہیں ہے، جو دل میں ہوتا ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ اچھا، یہ بتائیں کہ کتنا عرصہ گزر گیا اس سفر نقابت میں؟ 1995 میں، 1995 میں، اس کا آغاز جب ہوتا ہے؟ آغاز جو ہے نا وہ تو اس سے بھی پہلے، ٹھیک ہے۔ مگر میٹرک جو ہے وہ 1995 میں، ہوں، تو اس سے پہلے شوق تھا محافل میں جانے کا، بہت بڑی محافل میں اختر صدیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب ہمارے علاقے میں وہ آیا کرتے تھے، تشریف لایا کرتے تھے، ان ہوں، کو سننے کے لیے، محافل سننے کے حوالے سے، تو بس پھر اسی سننے سنانے میں جمعۃ المبارک کے دن مساجد میں جیسے تلاوت اور نعت خوانی، اور پھر عالم دین خطاب کے لیے تشریف لے آتے ہیں، اسی طرح ہم آغاز میں بچپن میں نعت کا شوق تھا، نعت پڑھتے تھے، اور پھر اسی حوالے سے ہی پھر خطاب کا شوق شروع ہو گیا، تو ظاہر ایک خطابت جو ایک اعلیٰ منصب ہے، تو بس اسی خطابت سے ہی بچپن میں ہی آتے آتے ہم نقابت کی جانب میں۔ آپ مطمئن ہیں دور حاضر میں اس فن نظامت اور نقابت اور خطابت میں؟ جہاں تک میں اپنی بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اور پھر عوام الناس تک، میں بالکل مطمئن نہیں اچھا، اس کی اس دور کیا میں۔ وجہ ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں ایک تو بالکل میرٹ نہیں رہا، اور پھر ہمارے جو اپنے لوگ ہیں ان میں جتنے بھی پڑھنے والے، ان کا وہ رویہ جو ہے وہ نقبا کے ساتھ پازیٹیو نہیں ہے، ٹھیک۔ تو فرض کریں کہ 30 سال عرصہ ہو چکا ہے اس فیلڈ میں، ہوں، جو ایک نقیب کی عزت اور حوصلہ افزائی ہونی چاہیے وہ ہمیں میسر نہیں۔ اچھا، حوصلہ افزائی سے مراد آپ کی کیا ہے؟ پیسے، آپ کی خدمت، آپ کو پروٹوکول نہیں دیا جاتا، یا آپ کے جتنے بھی ہم منصب لوگ ہیں ان سب کو شکوہ کسی بات کا کیوں ہے؟ یہ ساری چیزیں بعد میں، ٹھیک ہے۔ پہلے جو ہے نا وہ اخلاق جو ہے نا، ہاں وہ بہت زیادہ فقدان ہے اس فیلڈ میں۔ اللہ اکبر۔
آپ اس کو کیسے سوچتے ہیں کہ یہ جو چیز اگر اسی طرح قائم رہے گی تو اگلی نیشن تک اس کے حالات کیا ہوں گے؟ اگلی نیشن آپ خود اندازہ لگا لیں کہ نقبا اس فیلڈ میں جو ہمارے شاگرد ہیں وہی کہیں نہ کہیں تمام نقبا کے نظر آ رہے ہیں، مگر کوئی فیمس پرسنالٹی یا کوئی ایجوکیٹڈ پرسن وہ اس فیلڈ میں نہیں آیا، اور حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ جتنی دیر ہو گئی ہے نظامت کے حوالے سے محافل میں یہ سلسلہ شروع کیے گئے، تو نقبا کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہونی چاہیے تھی، مگر یہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ بہت سارے نقیب جو ہیں وہ آہستہ آہستہ بیک جا رہے ہیں، نہ کہ ہماری اس فیلڈ میں لوگ آ رہے ہیں۔ اس کی مین وجہ یہ ہے۔ اچھا، اس میں اور بھی کوئی چیز بتائیں۔ یہ ایک تو آپ نے احترام کے بارے میں بتایا، رسپیکٹ کے بارے میں بتایا، اور بتایا کہ لوگوں کا رویہ، اور اس میں کیا سمجھتے ہیں آپ عموماً معاشرتی طور پر اگر لوگ آگے نہیں جا رہے تو آپ کا ڈپارٹمنٹ، تو آپ کا کام یا آپ کی جو محافل ہے ان کا سلسلہ تو کمزور ہو رہا ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ یہ جو نقبا کی ڈیوٹی ہے نا، جی اس کے لیے بندے کو کالج، یونیورسٹی اور دین کے بارے میں کچھ نہ کچھ علم ہونا ضروری ہے، بلکہ کچھ نہ کچھ کیا بہت زیادہ علم ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ ایک ایسے ہی بندہ اٹھے، مڈل ہو، پرائمری ہو، اور اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور نقابت شروع کر دے۔ اس کے لیے نہیں، اس کے لیے کوالیفائی افراد کا ہونا ضروری ہے۔ تو اب جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو بہت سارے مواقع مختلف چینل پہ جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، وہ نیوز کا اینکر کے طور پہ نظر آتے ہیں، وہ ٹھیک ہے۔ مختلف چینل پہ جا کے بیٹھ کے سارا کچھ اپنا جو ابیلٹیز ان کی ہے وہ عوام الناس کے سامنے پیش کر رہے ہیں، مگر ہماری فیلڈ میں لوگ اسی وجہ سے نہیں آ رہے۔ میں آپ کو کچھ نام ایسے بھی بتا سکتا ہوں جی جو محافل کے اسٹیج پہ آئے تھے، ٹھیک ہے۔ مگر اخلاقی طور پہ ان کو اتنا پیچھے کر دیا گیا ہے، تو انہوں نے اپنی فیلڈ چینج کر لی۔ اب میں دو نام آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جی۔ اقرار الحسن ہوں۔ اس وقت پاکستان میں، اے آر وائی کیو ہاں، ٹی اے وی آر میں۔ وائی کیو ٹی وی، مختلف سوشل میڈیا پر وہ نظر آ رہا ہے بندہ۔ ہوں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 25 سال پہلے ہوں۔ ایک اسٹیج پہ ہم دونوں موجود تھے، وہ ایز اے نقیب آئے۔ ایز اے نقیب کے طور پہ ان کو دعوت دی گئی۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک، اچھا، اب ایک دو جگہ اور بھی جو ہے انہوں نے مجھے پھر کال کی کہ ہم نے آپ دونوں کو جو نا وہ بلایا ہوا ہے۔ ہوں۔ میرے پاس وقت نہیں تھا، تو شاید وہ پہنچے ہیں ادھر یا نہیں پہنچے، مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اس فیلڈ میں آئے، دیکھا انہوں نے۔ اگر جس طرح دوسرے لوگوں کی رسپیکٹ ہوتی ہے، اگر نقیب کی بھی ہوتی تو میرے خیال میں وہ آگے بڑھتے۔ اب یہ دیکھ لیں، ایک اور اینکر کی میں بات کرتا ہوں، وسیم بادامی صاحب، وہ کئی محافل میں ایز اے اینکر اپنی ڈیوٹی دیتے رہے۔ ہوں۔ ٹھیک ہے، اظہر لودھی صاحب بہت بڑا نام ہے، اصل لوگ نیوز، سب تو بہت دیر تک ہاں، مطلب اس وہ آتے رہے اور ظاہر ہے ان کو عزت ملتی رہی۔ تو اب یہ ہے کہ اس طرح کی پرسنالٹی جو ہے نا وہ ریکوائر ہیں ہماری فیلڈ میں، ٹھیک جبکہ ہے۔ ہم نے اس کو بڑا آسان لیا ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے جب ان کو اس سے اچھا پلیٹ فارم ملتا ہے، ان کی ضروریات جو ہیں وہ اچھے طریقے سے سولو ہوتی ہیں، ہوں۔ تو وہ پھر کیسے آئیں گے؟ وہ نہیں آئیں گے۔ سب یہ بتائیں کہ آپ کی اپنی تعلیم کتنی ہے؟ میں نے میٹرک کے بعد بوسٹن کالج، ایم اے کالج کے قریب ہی، بالکل ٹھیک ہے۔ تو ادھر سے میں نے سب سے پہلے تو ڈی بی اے ڈپلوما بزنس ایڈمنسٹریشن، اس کے بعد پھر بی کام، بی کام کے بعد پھر ایم بی اے۔ میری فیلڈ بالکل ہٹ کے، اور پھر ایک دو بینک میں جو ہے وہ ڈاکومنٹس بھی جمع کروائے، جاب ملی بھی، مگر کیونکہ بچپن سے محافل کے ساتھ ایک لنک تھا سننے کے حوالے سے، پھر جنون کی حد تک جو شوق تھا وہ پھر مجھے اس طرف لے آیا۔ آپ اب اتنی کتابیں کیوں لے کے آتے ہیں؟ لو آپ دیکھتے ہیں نقابت والے کو کیا کام ہے، شعر پڑھے، بندے ساتھ کٹھے کیے، ٹھیک ہے، حاضری ہوئی، اب آپ کتابیں لے کے کتابیں ریفرنس دکھا رہے ہوتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ کئی محافل میں جو ایک تو عالم دین ہوتا ہے، ایک مفتی ہوتا ہے،
ایک صرف اور صرف 12 تقریریں یاد کر کے جو ہے نا وہ ہمیں کوئی نہ کوئی خطیب مل جاتا ہے. اچھا وہ پھر ایسا کرتے ہیں، انہوں نے سنی سنائی بات کی ہوتی ہے، اس کا نہ تو کوئی حوالہ موجود ہوتا ہے نہ کوئی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں ایک محفل پہ جس کی وجہ جو ہے نا وہ کیا تھی. ایک محفل پر من کنت مولا فعاذ علی مولا، اس کے ترجمے کے حوالے سے جو ہے بحث ہوئی. وہ بحث ہوگی جی، ٹھیک نہیں ہے. جی یہ ایسے نہیں ہے، یہ ایسے ہے. اچھا پھر ایک محفل پہ خیبر کے حوالے سے کہ مولا علی خیبر میں موجود تھے، وہ مدینہ پاک سے نہیں آئے. ٹھیک اچھا ہے. اب کیونکہ میں نے کتب میں ہی پڑھا ہوا تھا کہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے. اچھا اب ادھر ہم بحث کرتے ہوں. تو تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ لیول ان کا ایک خطیب کا ظاہر نقیب سے بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب تعصب یہ ہے کہ وہ ہماری بات کو نہیں مانتے، خطیب کی بات کو مان لیتے ہیں کہ کیونکہ یہ بڑا ہے اس لیے جو یہ کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس میں صرف اور صرف کتابوں کا مقصد یہ ہے ہوں. کہ ہم کم از کم اس خطیب سے جو بڑا ہوتا ہے، پھر وہ ہمارے پاس کتاب ہے جس کی بھی ہے، وہ مؤلف ہے، وہ مصنف ہے، وہ جو بھی ہے، وہ مفسر ہے، پھر ہم وہ کتاب جب پیش کرتے ہیں تو پھر وہ جو لڑائی کافی حد تک جو ہے نا پھر ادھر ہی وائنڈ اپ ہو نہیں جاتی ہے. آپ یہ کو اب بس شوق ہے کہ آپ پڑھتے ہیں میں پورے کیوں گاڑی میں کتنی دیر میں دیکھتا ہوں، مجھے ہاں بتاتے ہیں لوگ کہ آپ کو بہت شوق پڑ گیا اس واقعے. کوئی خاص تنازع جو اس کے بعد سے آپ زیادہ پڑھ رہے ہیں؟ اصل میں شوق تو شروع سے تھا، اور جو بھی میں نے گفتگو محافل میں کی ہے وہ پڑھ کے کی ہے، سن کے نہیں کی. ٹھیک ہے. جب بھی میں نے کہیں سے بات سنی ہے اس کے بعد پھر میں نے، اب میں ملک شام تھا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ادھر ایک محفل تھی. ٹھیک اب محفل میں کراچی کے ایک عالم دین تھے، وہ خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا جی داتا صاحب بھی اس جگہ حاضری کے لیے آئے. آئے تھے، اور ٹھیک ہے. ان کو یہاں حضرت ابو حنیفہ، امام اعظم ہاں ابو امام حنیفہ. اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زیارت ہوئی. ہوں. اچھا اب یہ بات جو ہے انہوں نے کی، میں نے گھر آ کے پھر کشف المحجوب کا ملک شام کا سفر داتا صاحب کا دیکھا، ٹھیک ہے. پھر یہ پڑھ کے بات جو تھی وہ پھر میں نے کی. اب یہ ہے کہ مجھے شروع سے ہی شوق ہے، مگر اب کیونکہ ہماری بات کو لوگ مانتے نہیں ہیں، فالو نہیں کرتے، اچھا ہم کہتے ہیں یہ اس پہ بدنقیب بھی ہیں. ایک سوال آپ سے اور جی پوچھتے ہیں. کتاب آپ پڑھنے کی بات کرتے ہیں، یہ بتائیں یہ جو اب پبلشر آ رہے ہیں جو ہم نے بچپن میں کتابیں پڑھی یا آپ نے بچپن میں کتابیں پڑھی، ان میں سب جھوٹ لکھا ہوا تھا، یا اب جو مطلب اب جو بیان کیا جا رہا ہے وہ جھوٹ ہے؟ اب اس میں تو پھر موازنہ کرنا پڑے گا نا دونوں کتب کا، مگر جہاں تک میرا خیال ہے اس سے پہلے جو کچھ لکھا جا چکا ہے ہوں. وہ کافی حد تک وہ مستند ہے. مگر ٹھیک ہے. اب جو ہے نا وہ چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو تبدیل کیے جا رہے ٹھیک ہے. یعنی کہ پہلے ہم جب 8ویں 5ویں چوتھی میں جو ہم نے جو چیزیں پڑھی، ہیں. جو اب آ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ ٹھیک لکھا تھا پہلے وہ والا؟ پہلے والا ظاہر ہے، ہم نے تو پہلے کوئی لے کے چل رہے ہیں نا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا یعنی جی. اب جو تبدیلی اب ہو جو رہی ہے تبدیلی ہے وہ وہ تبدیلی کوئی کی جا تبدیلی رہی، کروا رہا ہے ان کوئی سے. کروا رہا ہے. ٹھیک ہو گئے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ رافضی مزاج ہے، یہ بتائیں. رافضی جی. مزاج. جی ہاں. اچھا اب یہ ہے کہ یہ جو بات ہے قدرتی طور پہ ہوتا ہے، کسی کو لگاؤ کسی نہ کسی ایک شخص کے بارے میں، ایک شخصیت کے بارے میں، تو بچپن سے ہی جو ہے نا وہ اہل بیت سے محبت اور مودت جو ہے نا شاید اسی وجہ سے ہی ہمارے اوپر جو فتوے وہ رفض کے لگائے جا رہے ہیں. جی. اچھا اب امام شافی کا جب سے قول پڑا ہے جی. تو پہلے تو سنتے آ رہے تھے، مگر جب پڑھ لیا ہے، دیکھ لیا ہے، پھر تسلی ہو گئی ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ شروع سے ہی ایسا ہو رہا ہے تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں. اچھا کبھی کسی نے، آپ سچ بتانا ہے، آپ کے کان میں کہا ہو کہ یہ ابو بکر کا ذکر زیادہ کرو، علی کا ذکر کم کرو ذرا، یا کوئی یہ پرچی ایسی آئی ہو جس میں کہا ہو کہ ابو بکر کا ذکر نہیں کرنا، علی کا ذکر کرو؟ یہ ہوتا ہے، اچھا ایسا یہ ہوتا ہے. ہے ایسا ہوتا ہے. میرے کان میں جو ہے نا وہ ایک محفل کے سٹیج پہ جانے لگا، آپ نے یہاں ذکر علی نہیں کرنا، تو پھر میں نے زیادہ کیا.
اچھا. ہاں وہ غصہ آیا کہ یار کیا اہل سنت و جماعت وہ علی کو نہیں مانتے؟ یہ کیا طریقہ کار آپ کا؟ وہاں میں نے زیادہ کیا. اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے نہیں بلایا اور مجھے پتہ بھی تھا. ہاں اور پھر میں نے واضح طور پہ کہا بھی کہ میرے بھائی نے میرے کان میں کہا ہے کہ آج ذکر علی زیادہ کرنا. کسی محفل میں آپ شیخین کا ذکر زیادہ کرتے ہیں، مولا علی کا ذکر کم کرتے ہیں، مولا علی کا ذکر زیادہ کرتے ہیں، شیخین کا ذکر کم کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے؟ ایسا جو ہے نا وہ ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات. ٹھیک ہے. اس میں سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اگر ہم 22 جمادی الثانی کو ہوں. کسی محفل میں پہنچے تو وہ خاص محفل ہوتی ہے جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی رضی اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے. آپ کا عرس مبارک ہے، آپ کا حضور سے ملاقات کا دن ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب ظاہر ہے ادھر ہمیں ہر حال میں حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر کرنا ہے ٹھیک ہے. کیونکہ موضوع ہے. ٹھیک ہے. اب اگر ہم 13 رجب کی طرف آ جائیں یا ماہ رجب کی طرف آ جائیں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب میں نے پوری کوشش کی ربیع الثانی ہو تو میں ہر محفل میں حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر، کیونکہ یہ آپ کا آپ کا مہینہ ہے، بالکل اس ٹھیک. سے منسوب ہے. جس طرح ہم ربیع الاول میں پورا مہینہ ہم حضور کا میلاد پڑھتے ہیں، کیفیات جو ہے وہ تبدیل نظر آ رہی ہوتی ہیں، ہماری اپنی بھی کیفیت بنی ہوتی ہے. مرحبا کی صدائیں وجہ ربیع الاول. ٹھیک ہے. اسی طرح جیسے ہی رجب آتا ہے پھر مولا کائنات کا ذکر شروع ہو بالکل جاتا ہے. ٹھیک. اچھا اس کے بعد پھر آ جائیں جی محرم آ جاتا ہے. اب اس میں شہداء کا ذکر اور خصوصاً حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا ذکر جو ہے، تو یہ بات ہوتی ہے موضوع کی. پھر اس کے بعد کئی محافل میں عرس کی محفل ہے. اچھا اب عرس کی محافل میں کیونکہ وہ سادات ہیں، ٹھیک ہے. کسی آستانے پہ گئے تو وہ سید ہے، وہ ظاہر علی کے بیٹے ہیں، ہمیں پھر ادھر مولا علی کا ذکر جو ہے. اور ظاہر آستانے زیادہ تر جو ہیں وہ تو سادات کی ہیں نا، تو پھر ہم نے ادھر بھی صاحب مزار کی نسبت سے مولا علی کا ذکر کرنا ہوتا ہے. بالکل تو ٹھیک ہے. اب اس وجہ سے آپ میں اعلان کہتا ہوں، کیٹاگوریکلی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے موضوع دیں کہ آپ نے شیخین پہ ہی بولنا ہے اور یہ نسبت کا دن ہے، نسبت کا مہینہ ہے، ہم نے خصوصاً یہ پروگرام رکھا ہے، ہم کریں. آپ کہیں گے ذکر مولا علی پہ بولنا ہے، ذکر مولا علی پہ بولیں گے اور یہ بول رہے ہیں. اب اچھا عوام آپ جو ہے اس کو ٹھیک. کس سمت لے جائے یہ تو پھر ظاہر ہے ان کی اچھا مرضی ہے. آپ ایک ذکر کرتے ہیں اکثر ایک جنگ کا، ہوں اس جنگ میں کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ ہم اپنے جو آپ کے خادم ہیں، نوکر ہیں، جو کل ہمارے پاس تھے، ہم ان کے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتے. ہوں ہم آپ ہمارے لیول پر بندے لاؤ. ہوں اتبا شیبہ اور ان کی جب بات ہوتی ہے ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ ان کی دادی کا ذکر غالباً آپ کرتے ہیں، ہوں ادھر سے بھی ذکر کرتے ہیں. تو وہ دادی کون ہے؟ اچھا اصل میں یہ ہے کہ اگر آپ کتب کا مطالعہ کریں جی. تو یزید نے شام میں اپنے دربار میں یہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں نے بدر کا بدلہ لیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جب اس کے یہ لفظ ہیں اور وہ یہ بول رہا ہے کہ میں نے بدر کا بدلہ لیا ہے، تو اب ہمیں بدر میں جانا پڑے گا ٹھیک ہے. کہ اب بدر میں تھا کیا جو اس نے بدلہ لیا ہے، ہوا کیا تھا؟ ہوا کیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا اب پھر جب واقعہ بدر کو کھنگالنا شروع کیا ہوں. تو اس میں پھر وہ 3 نام آئے، ہوں. اتبا، شیبہ، ولید. ٹھیک. اچھا اب کیونکہ یہ تینوں کو جو 3 نام ہیں ہوں. یہ تینوں کے 3 ہی کافر ہیں، ٹھیک ہے. غیر مسلم، بالکل ٹھیک. دنیا سے گئے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب ان کو مطلب مارا اچھا گیا. ہاں مارا گیا. ہوں. اب یہ بات ہے کہ ان کے تعارف کے لیے ہمیں بتانا تو پڑے گا کہ یہ 3 کون تھے. بالکل ایسے ہی ہے. اگر ہم نہیں بتائیں گے تو وہ جو بدلے والی بات جو اس نے کی تھی شام میں، اس کا تو جواب کیسے اس کا جواب کیسے ملے گا؟ تو یہ بات چھپ جانی تھی. اچھا پھر میں نے جو ہے نا وہ ایک محفل میں حضرت ہندا کا، کیونکہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو ٹھیک ہے. اس وجہ سے اہل سنت و جماعت کے موقف کے مطابق ظاہر ہے ہم اہل سنت ہیں، ہمیں اسی مطابق ہی چلنا ہے. ٹھیک. میں نے ایک محفل میں نام لے کے کہا جی حضرت ہندا کے یہ والد ہیں اتبا،
اور پھر یہ چچا ہیں اور یہ بھائی ہیں، یہ سارا میں نے بیان۔ نیچے اترا ہوں تو مجھے کچھ لوگوں نے جو کسی مدرسے کے طالب علم تھے، اچھا اچھا انہوں نے کہا جی آپ نے یہ جو حضرت ہندا کا نام لے کے کہا ہے تو یہ وہ، میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ اس میں آپ کی ذات کے بارے میں تو کوئی بات نہیں ہو رہی، صرف ایک تعارف کے طور پر، تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ وہ شام والا اور اس کا آپس میں لنک کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو جب میں نے دیکھا کہ یہ ان کو برا لگ رہا ہے، اس کے بعد پھر میں نے اس کو اور زاویے میں ان کی رشتہ داری جو تھی نا اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی، تاکہ یہ تعارف جو ہے نا کسی مضبوط ہو طریقے سے مضبوط ہو جائے، ہم پہنچ جائیں۔ ٹھیک ہے، اب کسی کا تعارف کرواتے ہوئے کوئی بات کرنا، اس پر جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اس کے کلمے پہ تو کوئی بھی نہیں۔ اب ہم فرض کریں ہم تعارف کرواتے ہیں جی حضور کے چچا ہیں ابو جہل، اکثر یہی ہوتا ہے ایسے ہی۔ نا، تو اب وہ تو کافر ہے، تو اس میں اب حضور کی شخصیت پہ تو کوئی فرق نہیں نہ پڑے گا کہ ہو جی یہ تعارف کیوں جڑا ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے نا یہ ایک تعارف لوگوں کو آسان لفظوں میں سمجھانے کے لیے، تاکہ بات جو چھپی ہے وہ واضح ہو جائے کہ یہ اتبا کون ہے، شیبہ کون ہے، ولید کون ہے۔ اصل میں ایک بات کا دوسری بات کے ساتھ لنک تھا، جس کی وجہ سے مجھے یہ سارا بیان کرنا پڑا۔ اللہ اکبر۔ اچھا دوسری بات یہ بتائیں کہ آپ کی ذاتی شخصیت اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ میں نے جہاں بھی دیکھا ہے بہت پیاری ہے، مگر آپ اس کو دو لفظوں میں بتائیں لوگوں کے لیے، آپ کے دیکھنے والے جو اعتراض کرنے والے ان کو آپ کیسے ایک بات پہ بتائیں گے کہ دیکھو میرا عقیدہ اہل سنت ہے، یہ رافضی، خارجی، ناسبیت، شدت پسندی آپ کے بارے میں یا تصویروں پہ کانٹے لگانے کے بارے میں یا کسی کے بارے میں کسی پوسٹر پہ لکھ دینا کہ یہ رافضی ہے، اس پہ کانٹا لگانا، یہ منہاجی ہے، فلان ہے، اس طرح، یہ جو ساری بات ہے اس کو آپ کیسے کریں گے؟ اس کو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت ہم جتنا سفر کر چکے ہیں، جتنا دور ہو چکے ہیں، اب یہ واپسی بہت مشکل ہے۔ اگر آپ کہیں کہ یہ ہو سکتی ہے تو میں کہوں گا یہ ناممکن ہے کہ اب اہل سنت و جماعت ایک پیج پہ اکٹھے ہو جائیں۔ آپ آج سے 20 سال پہلے چلے جائیں، پڑھنے والے سارے، میں نام اب ظاہر ہے اتنا ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ میں سب کی ڈیٹیل بتاؤں، مگر عوام کو بھی پتہ ہے کہ ہم یہ سارے جو ٹوٹ چکے ہیں، یہ ایک وقت تھا ہم ایک ہی رات، ایک ہی ممبر پہ، ایک ہی جگہ پہ، ایک ہی محفل میں، ایک ہی مسجد میں، ایک ہی نشست میں اکٹھے تھے۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اور کوئی لڑائی نہیں تھی، کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ یہ گزشتہ 5 سال لگا لیں، 7 لگا لیں، ٹھیک ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو پتہ ہے۔ اب یہ سارے رستے جو ہیں وہ جدا ہو چکے ہیں، اور ہر ایک نے اپنی مرضی کے بندے چن لیے۔ یہ نہیں ہے کہ جی یہ کوئی عقائد کے حوالے سے ہیں، نہیں، عقائد سب کے ملتے جلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج بھی کیونکہ ہم اہل سنت ہیں اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہم مقلد ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کے نزدیک حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق بلکہ اجماع امت ہے نا شیخین کے حوالے سے، کیونکہ ہم ہیں حنفی سنی ہیں ہم، ٹھیک۔ تو ہم ادھر سے باہر نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی اور مولا علی اس پہ جمہور ہے، جبکہ حضرت امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ حضرت علی کو تیسرے پہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا۔ ہاں، فتاوی رضویہ میں موجود ہے، اعلیٰ حضرت نے آپ کی عبارت جو ہے وہ نوٹ کی، مگر کیونکہ یہاں فیصلہ جمہور کا آ گیا ہے تو ٹھیک ہے، آپ نے کہا ٹھیک ہے میں جمہور کے ساتھ ہوں، بالکل ٹھیک ٹھیک ہو گیا۔ اب پھر آپ کے نزدیک جو نا، تو یہ جو اختلافات ہیں اس کی وجوہات اور ہیں۔ اچھا، آپ کا علماء کرام سے تنازعات جو ہوتے ہیں یہ ہوئے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ صرف میرے نہیں ہوئے، سب کے ہوئے، مگر ہوا یہ ہے کہ سب بولے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہوتا سب کے ساتھ رہا، ٹھیک ہے، مگر کسی نے بات نہیں کی بات نہیں کی۔ انہوں نے کہا جی چھوڑیں یہ کیا بات ہے، تاکہ ان کو ہر ایک کو اپنی تھی کہ محفل چھوٹ جائے گی، محفلیں کم ہو جائیں گی، کسی کو ناراض نہیں کرنا، بس نہ سر سٹ کے نہ اپنا کام کرو، تو چلو ٹھیک ہے جو مرضی کہتے جائیں۔ ہر ایک کی
تصویر کے اوپر کراس بھی کیے گئے. اب جس بندے کو میں نے کال کی, میں نے اس کی ساری آئی ڈی دیکھی, صرف اور صرف ایک دھڑے کا آدمی تھا, ٹھیک ہے. اور وہ انہی کو اس نے, میں نے واضح طور پہ بہت سارے لوگوں کے نام لیے کہ اس نے ایک سید زادے کو وہ کہہ رہا ہے جی خبیث شاہ. اور توبہ توبہ کیا استغفر. اعلیٰ حضرت کا یہ موقف ہے؟ اعلیٰ حضرت نے تو سادات کی جو عزت اور توقیر, جو رسپیکٹ کی ہے, وہ پالکی والا معاملہ, ہاں ہاں ٹھیک ہے, اور یہ اعلیٰ حضرت ہے. اور کسی بھی حوالے سے آپ کے پاس تو ایک آدمی نے کہا جی اس کے بارے میں آپ کافر ڈکلیئر کریں, تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ آپ کسی چیز کی گارنٹی دیتے ہو کہ یہ آخری وقت میں ہی اگر یہ سیدھی لائن پہ آ گیا, سیدھے رستے پہ آ گیا, تو اس طرح کے معاملات تو آپ نے بھی جو ہے نا وہ حالانکہ اتنے بڑے, اختلاف ہاں کیا. ہاں, تو ٹھیک ہے. مگر یہ جو ہے نا میں نے ساری اس کی آئی ڈی دیکھی, تو جس وجہ سے پھر میں بول پڑا. اچھا پھر بولا بھی میں یہ نہیں ہوں کہ میں نے کوئی اس کے خلاف کلپ بنایا, ذاتی طور پہ بندہ جی فون کرتا ہے, آپس میں بھائیوں کی بھی لڑائی ہوتی. اب اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ آپ نشر کر دیں. اخلاقی طور پہ بھی, قانونی طور پہ بھی, اور مذہبی طور پہ بھی اس طرح کا ایکشن اور پھر ری ایکشن یہ کرنا میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہونا چاہیے تھا. ایک طرف وہ وجہ یہی کہ یہ بولا کیوں ہے, دوسرے بولتے نہیں ہیں, اور سب کے لیے میں نے آواز اٹھائی ہے. تو اب سب جو ہیں انہوں نے ایک پلاننگ کے تحت آپس میں رابطہ کر کے اکٹھے ہو کے کہ اب ہم اس شخص کے خلاف چلیں گے. اگر مجھے کہتے کہ آپ کے اچھا. آپ نے عقیدے میں, خود آپ نے اپنے دوستوں کو, اپنے جو آپ کی جو جتنے بھی آپ کے کولیگز ہیں, آپ کے جو اس منصب پہ ساتھ ساتھ ہیں, ان سب کو کبھی آپ نے ہائر کیا, ڈسکس کیا, بات کی کہ یار یہ جو تنازعات ہیں بیٹھ کے اس پہ ہماری طاقت, اپنی ایک ٹیم ہونی چاہیے, اپنا ایک لیول ہونا چاہیے؟ تو اب یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے تو ایک دوسرے کے خلاف ہیں. مجھے پورے کا پورا ہر کوئی ایک پھر دوسرے, خدمت نعت کیا ہے, خدمت نقابت کیا ہے, خدمت ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, اگر ایک دوسرے سے اس طرح نہیں ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بھی میں تو سمجھتا ہوں کہ بالکل سیریس نہیں. ہر ایک کو اپنی پڑی, یہ تو انہوں نے قیامت برپا کی ہوئی ہے اسی دنیا. اللہ ہاں, اکبر. اب کوئی بھی ایسا آپ دیکھ لیں, ثنا خان ہو, علماء ہوں یا نقبا ہوں, جی, اس میں یعنی اب اختلاف کی اتنی بلندی اختلاف, ہو گئی ہاں, ہے. ہر ایک کا کسی نہ کسی طریقے سے ایک دوسرے سے اختلاف ہے, اور یہ کافی حد تک جو ہے بڑھ وہ گیا ہے. بڑھ گیا ہے. اس میں کمی جو ہے نا مجھے نہیں نظر آ رہی کہ یہ ایک پیج پہ ہو جائیں گے, بہت مشکل. اچھا یہ بتائیں, آپ کہتے ہیں بہت وقت لیتے ہیں, بلکہ انٹرویوز میں بھی آپ کے بارے میں نے 2-3 انٹرویوز سنے لوگوں کے, میں نے اس میں بھی دیکھا کہ وہ کہتے ہیں یار یہ بولتے بہت ہیں. تو وہ کیسے, مطلب اس کو کیسے بندے ناراض ہو جاتے ہیں, میں جانا ہے کہ یہ وہ اس طرح کی چیزیں آپ دل سے کرتے ہیں, یہ ارادتاً کرتے ہیں, یا آپ کے جذبے میں ہو جاتا ہے, یہ کیا ہے یہ سب؟ اس میں ایک تو ہو جاتا ہے, بات میں چھیڑ بیٹھتا ہوں تو تو روح لگ بس جاتی وہ ہے. آ کے جو ہے نا وہ لفظ آتے جاتے ہیں, بات اختتام پذیر نہیں ہوتی. دوسرا پھر یہ ہے کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ میں وقت لیتا ہوں, اصل میں نعت خان وقت رات کو زیادہ دے بیٹھتے ہیں محفل میں. ہاں ہاں اچھا. ہاں, وہ زیادہ محفلیں جو ہے نا وہ ٹائم دے دیتے ہیں, 5-5 6 6 محفلیں انہوں نے کہا جی آج پڑھ کے چھوڑنی ہے جو مرضی ہو جائے. ہاں, تو اب ان کو اچھا پھر اس کے بعد یہ کرتے ہیں کہ تھوڑی سی جان بوجھ کے زیادتی کرتے ہیں. جی مجھے اگر وہ خود کہہ دے نا, جی بعض اوقات ہوتا ہے, ثنا خان مجھے کہتے ہیں جی میں نے مجبوری ہے جانا ہے تو آج ایسے کیجیے گا, تو پھر میں وہ کر بھی لیتا ہوں, یہ نہیں کہ نہیں. مگر ہوتا یہ ہے کہ وہ بانی محفل کے کان میں کہہ دیتے ہیں آ کے کہ آپ اس خیال سے کہیے گا کہ مجھے بلا تخیر پڑھا دیں. اچھا اب یہ جو بلا تخیر والا لفظ ہے نا, یہ بانی محفل نہیں کہہ سکتا, یہ نعت خان کا لفظ ہے. بالکل اس ٹھیک ہے. کو کیا پتا بلا بلا تخیر تاخیر کیا ہے ذرا, ہاں بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے نا. تو وہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے پہلے اس کو سکھا دیا ادھر سے آتے ہوئے, بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے نا. اب وہ مجھے اور غصہ چڑھ جاتا ہے کہ یار یہ آپ صاف صاف بات کریں, یہ کیا کوئی. نظامت پر فائز بڑے پیارے پرانے لوگوں میں سے آپ کے پسندیدہ لوگ اختر صدیقی صاحب, اظہر لودھی یا شہریار قدوسی؟ اصل میں اظہر لودھی صاحب جو ہیں وہ کیونکہ نیوز
پڑھا کرتے تھے، نیوز کاسٹر تھے، اور آپ کو علم ہوگا کہ جب وہ جنرل ضیاء الحق کا طیارہ جو جی 17 اگست کا. ہاں ٹھیک. تو وہ واقعہ ہوا، تو وہ سارے کا سارا اظہر لودھی صاحب نے جو ہے نا ہاں جی ان کی وہ وائس اوور ان ان کا تھا. کی بالکل ٹھیک. آواز تھی. تو ان کا اس فیلڈ میں آ جانا جو ہے نا وہ کوئی اور انداز ہے، کیونکہ وہ اچھا بولتے تھے. ٹھیک. ٹھیک ہے، مگر اب آ جائیں جی دوسرے اختر صدیقی اختر صاحب صدیقی صاحب اور شہریار قدوسی. شہریار قدوسی صاحب. اچھا، اب یہ دونوں شخصیات جو ہیں، میں ان دونوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور پاکستان کے یہ دو آغاز کے وہ نقابا ہیں جنہوں نے سنگ بنیاد رکھی ہے محافل میں نقابت کی. بالکل ٹھیک. پنجاب میں اختر صدیقی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور سندھ میں شہریار قدوسی صاحب رحمۃ کچھ نام ہم آپ کو دیتے ہیں، ان کو آپ کو مشورہ دینا چاہیں، ان کے بارے میں کوئی رائے دینا چاہیں، کچھ بھی کہنا چاہیں اس پر. محترم تسلیم صابری صاحب. تسلیم احمد صابری صاحب نے اس فیلڈ میں نقابت میں آ کے اور نجی محافل میں جو محافل پورے پاکستان میں یا باہر ہو رہی ہیں، ان کے آنے کی وجہ سے نقبا کو عزت ملی، نقابت کا وقار بلند ہوا. ٹھیک. صاحبزادہ صفدر علی محسن. سب زیادہ صفدر علی محسن صاحب بڑے پرانے نقیب، آج کے نہیں. ٹھیک. ہاں، بہت پرانے. اور 25-30 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں ان کو. بڑا اچھا ماشاءاللہ پڑھنے والے، اچھی گفتگو کرتے ہیں، اچھے اشعار پڑھتے ہیں. خاور عظیم. خاور عظیم صاحب بھی ظاہر ہے وہ بھی نئے نہیں ہیں، وہ بھی اختر صدیقی صاحب کے شاگرد ہیں، اور وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ میں اپنے استاد محترم کے نقش قدم پہ چلوں. اور بہت کچھ محافل میں آپ کا بھی اہم کردار. افتخار رضوی. افتخار رضوی صاحب بھی ظاہر ہے ہمارے جو سینئر جو لسٹ آپ نے ابھی تک عوام الناس کے سامنے پیش کر رہے ہیں، ان میں آپ کا نام ہے. اور بہت زیادہ نقابت کے حوالے سے آپ کی کوششیں اور ہر فرد کے ساتھ جو آپ کی محبت ہے، بڑی محنت ہے، قاری بہت محمد بہت یونس محنت. قادری. قاری محمد یونس قادری صاحب نقبا میں قرات کے حوالے سے ہوں. قرآنی آیات اور احادیث پڑھنا، ہاں یہ انفرادیت ہے سب میں سے، امتیاز ہے. کیونکہ ایک قاری، باقی جو ہیں وہ میرے خیال میں قاری نہیں ہیں، کیونکہ یہ قاری ہیں تو قرات کی وجہ سے میں حامد گریجویٹ. علی سیدی صاحب. حامد علی سعیدی صاحب بھی ہمارے پیارے بھائی ہیں، بڑا اچھا بولتے ہیں، اشعار بڑے اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں اور ہر چیز کو سمجھتے ہیں. بدر السلام بدر صاحب. سینئر ہیں، بڑے اچھے ہیں ماشاءاللہ، اور کمال کی گفتگو کرتے ہیں. اشعار آپ بھی کمال پڑھتے ہیں اور اچھے اشعار منتخب کرتے ہیں. خضر کھچی صاحب. خضر کھچی صاحب بہت اچھے شاعر ہیں، آپ کے لکھے ہوئے کلام پاکستان کے بہت سارے نقابا نے عوام الناس تک پہنچائے. ان سارے لوگوں میں جو زندہ ہیں، جو گزر گئے، ان میں سب سے پیارا بندہ جو آپ کا آئیڈیل بندہ ہو. جو گزر گئے، گزرے تو اس گزرے میں اور جو بھی اللہ پاک ان کو حیاتی دے، ان سب میں بھی کوئی ایسا شخصیت جنہیں آپ کہیں کہ یار میں ان کو بہت پسند کرتا ہوں. میں اصل میں کیونکہ نقابت کا آغاز جو ہے نا جی. وہ دو شخصیات نے کیا ہے، شہریار قدوسی صاحب اور اختر صدیقی صاحب. میں ان دونوں کو خراج تحسین پیش کروں گا. ابھی ان میں سے اگر میں نے ایک دو نام بھی لیے تو ظاہر ہے میرے لیے مشکل. نہیں مطلب یہ تو محبت ہے نا. دیکھیں ابھی ہم محبت کا ذکر ہے، تو محبت سے آپ نے کہنا ہے کہ مجھے مطلب نعت خانوں میں چلیں، آپ کو کون پسند ہے؟ نعت خانوں میں بھی گزرے ہوئے کے نام لے لیتے ہیں کہ موجودہ جو ہے. موجودہ میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، مطلب ان کا بھی ذکر ہونا چاہیے. ہاں، کوئی نہ کوئی تو آپ کو. موجودہ میں مجھے نعت خوانی کے حوالے سے اور شخصیت کے حوالے سے، عقائد کے حوالے سے، نظریات کے حوالے سے سید محمد فصیح الدین سہروردی صاحب. کیا بات ہے، واہ ماشاء وہ اللہ. جو پنچتن پاک کا ہاں. کلام جو ہے نا، اور پھر جو متعارف آپ نے اس کو کروایا ہے اور محافل میں
یہ جو ہے نا بہت بڑا آپ کا اہم کردار ہے. اور پھر گزرے ہوئے میں الحاج محمد یوسف میمن صاحب، کیونکہ یہ وہ شخصیات ہیں جن کو ہم نے دیکھا ہوا ہے، پڑھایا ہوا ہے، ان کے ساتھ وقت گزرا ہے، میمن صاحب کے ساتھ سفر کیا ہے. تو مین وجہ جو ہے وہ ذکر اہل بیت اور کیا بات، پانچواں شعر. ہاں کیا بات. ہاں. اور مجھے آج بھی یاد ہے وہ حسین لکھنا، جب میں نے کلام شروع میں پڑھا تو ایک محفل میں میمن صاحب بھی جلوہ افروز تھے، اور پھر میں نے وہاں میمن صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے عرض کی، میمن صاحب اب میں جو کلام پڑھ رہا ہوں نا، اس کا ہر شعر پانچواں شعر. ہاں ہاں. تو وہ پھر انہوں نے اس پہ داد بھی دی، خوش بھی ہوئے. اور اس کے بعد پھر کئی محافل میں میمن صاحب نے بھی جو کلام منقبت تھی اس میں یہ کہا، اور مجھے تھوڑا سا اشارہ کر کے کہا کیا کہ بات. میں جو کلام پڑھ رہا ہوں اس کا ہر شعر پانچواں شعر. تو یہ پہلی دفعہ جو تھا نا وہ میمن صاحب کے سامنے میں نے جو ہے نا یہ عرض کی تھی. کیا بات. تو یہ میرے خیال میں ایک تو موجودہ اور پھر دوسرا گزرے ہوئے، یہ دو چہرے. کیونکہ اگر اس سے پیچھے جائیں تو ظاہر ہے اور بڑے نام ہیں، مگر کیونکہ ان کے ساتھ اسٹیج پہ تعلق رہا اور دیکھا، ان کو پڑھایا، ان کو دیکھا، اور پھر ساتھ کلام کے حوالے سے چناؤ ان کا، یہ ساری باتیں. بہت شکریہ عابد بھائی. کاروان نعت کا یہ سفر جاری و ساری رہے گا. ایک شب 29ویں رات ہے اور مدینہ منورہ میں باب عثمان کے قریب ایک بہت خوبصورت بزرگ اشک بار ہیں، آنسوؤں کے ساتھ اشک بار ہیں. میں نے ان سے ہاتھ ملایا، بوسہ کیا. ہندوستان سے تھے اور بہت ضعیف عمر کے تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ اور مقبول بارگاہ ثنا خاں کون سا ہے؟ کہنے لگے مجھے کیا پتہ ہے، ہر ایک سرکار کا ثنا خان معتبر ہے. میں نے کہا نہیں شاہ جی، میں نے پاؤں نہیں چھوڑنے. تقریباً 2 گھنٹے گزر گئے. چاند رات تھی. صفائی والے بڑی جلدی سے آ رہے تھے کیونکہ صبح عید کی تیاری تھی. پھر میں نے ان کے پاؤں پکڑے، ان کو بوسے دیے، بار بار ریکویسٹ کی. وہ آنسو، ان کے آنسو گرنے شروع ہوئے. آنسوؤں میں انہوں نے مجھے نام لیا. وہ جو کہتا ہے پانچواں شعر، اس کا نام الحاج محمد یوسف میمن ہے. کاروان نعت میں وہ بارگاہ سید عالم جانے جانا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقبول بارگاہ ثنا خان ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے بہت مرتبہ بارگاہ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام میں اس کو ملاقات کرتے دیکھا ہے. ناظرین محترم، کاروان نعت کا اصل کارواں، میر کارواں وہی بن سکتا ہے جو بارگاہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پسند ہے. یقیناً آپ کو ہمارے اس پروگرام سے اس فقیر شخصیت، اہل بیت کی مودت رکھنے والی شخصیت کے بارے میں جو بات پتہ چلی ہوگی، آپ کوشش کریں گے کہ ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر بھی اختیار کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.